بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، رحمان بابا کی نظم جو ہے اس کے ساتھ لیکچر نمبر 2 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم شعر نمبر 3 پہ پہلے بات کریں گے۔ زیر احسان ہے نہ حاجت مند، زیر احسان ہے نہ حاجت مند، بے نیازی کا منتہا میرا۔ زیر نیچے، احسان احسان مند ہونا، کسی کے احسان کے نیچے، یہ بھی آپ کا مرکب اضافی ہے۔ حاجت مند ضرورت مند، بے نیازی بے پرواہی، منتہا کامل پورا، انتہا کو پہنچا ہوا مکمل۔ اس شعر میں شاعر رحمان بابا اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی شان سب سے عظیم ہے، خداوند کریم کسی کا محتاج نہیں، جبکہ ساری دنیا اس رب کی محتاج ہے۔ ہم جب بھی کسی مشکل میں پھنستے ہیں، دنیا کے کسی بھی مصائب میں گر جاتے ہیں، تو وہی ہستی ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکالتی ہے، حاجت روائی کرتی ہے۔ اس کے احسانات تمام مخلوق پر ہیں، لیکن کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے، اور اس کے احسانات اپنے رب پر ہیں۔ وہ احسان کرتے ہوئے، حاجت روائی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے، کیونکہ وہ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے کسی سے کوئی فائدہ نہیں۔ خدا سے کسی کی حاجت ہے، وہ بڑا ہی رحیم اور عظیم الشان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وہی اول بھی اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گویا خدا وہ کریم ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم اور ازل سے ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پر ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا نام ایک اس کا۔ گویا انسان کے پاس اعضاء ہیں، لیکن وہ پھر بھی خدا کا محتاج ہے، کیونکہ وہ اگر اعضاء کو طاقت نہ دے تو انسان کسی کام کا نہیں۔ اگر انسان پر خدا کا فضل نہ ہوتا، احسان نہ ہوتا، تو انسان کسی قابل نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ انسان اگر خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی تب جب وہ توفیق دے۔ ہم اپنی آفتوں اور وباؤں کو دور رکھنے میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ اگر وہ مشکل کشائی و حاجت روائی نہ کرے تو ہماری تکالیف جاری و ساری رہیں۔ بقول شاعر، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ دوسرے مصرے میں اللہ کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ وہ انتہا کا بے نیاز ہے، یعنی بے نیازی میں کامل ہے۔ اگر بے نیازی کے معنی دیکھے جائیں تو مطلب آتا ہے بے پرواہ، کسی بھی حاجت سے مبرہ۔ اللہ بے نیاز ہے کیونکہ وہ بس دیتا جاتا ہے، اسے کسی بدلے کی حاجت نہیں۔ وہ رحیم ہے، رحم کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی اس قابل ہے یا نہیں۔ وہ غفور ہے، رزاق ہے، خالق ہے، رازق ہے، عادل ہے، وہ بس نوازتا جاتا ہے، بدلے کی توقع رکھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ کون کس قابل ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر ہم کر بیاں، اسی خالق کو پکار۔ گویا شاعر بھی یہی چاہتا ہے کہ خالق کی یہ عادات اس کی مخلوق کے اندر بھی ہوں، وہ بھی صلے کی تمنا کی، حاجت کی خواہش کے بغیر بے نیازی ہو، درویشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرے۔ اور رحمان بابا کی شاعری کا یہ وصف بھی ہے جو اپنی شاعری خدا اور اس کی مخلوق میں قربت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کا اپنے خالق کو جاننے، پہچانے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ اسی طریقے سے جب ہم اگلے شعر کی بات کریں گے، شعر نمبر 4 کی، جس نے پیدا کیا عدم سے وجود، وہ ہے خلاق دوسرا تیرا میرا۔ عدم سے وجود پیدا ہونا، خالق ہونا، یعنی
وجود عدم، ہونا نہ ہونا، زندگی اور موت، فنا و بقا۔ عدم معدوم ہونے کی حالت ہے، نہ ہونا وجود موجودگی، خلاق یعنی مخلوقات، لوگوں کو پناہ دینے والا خالق۔ اب دوسرا غمگسار، ہمدردی کرنے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جس نے عدم سے وجود پیدا کیا، عدم سے وجود پیدا کیا، عدم جب کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ مالک ہے اور خالق بھی ہے، جس مخلوق کا غمگسار ہے، ہمدرد ہے، اس کو پناہ دینے والا ہے۔ اگر پہلے مصرعے کے حوالے سے دیکھیں تو عدم سے وجود میں آنے کا ایک مطلب خلق ہونا ہے، یعنی پیدا ہونا، یعنی رب وہ ہے جس سے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ رب اس وقت بھی تھا جب کوئی نہ تھا، رب اس وقت بھی ہوگا جب یہ کائنات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کائنات نہ تو کسی سبب اور علت کے بغیر اپنی طبعی تقاضوں سے وجود میں آتی ہے، اور نہ ہی اس کا انتہائی مربوط اور تناسب سے چلنے والا نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، پس اللہ ہی رحمتوں والا اور سارے جہان کا پروردگار ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ دوسرا، عدم سے وجود سے مراد زندگی اور موت و حیات و بقا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے دنیا کے اندر، اور وہی ہے جو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ گویا کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ایک مخصوص وقت کے تحت یہاں موجود ہے۔ بعد ازاں موت آنے کے بعد انسان آخری زندگی کو روانہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی اس کائنات میں کتنی زندگی ہے اور موت کب آنی ہے، اس کا پتہ صرف خالق کائنات کو ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ وہی اس کا غمگسار بھی ہے اور ہمدرد بھی ہے۔ جب انسان کسی پریشانی یا مصیبت میں ہوتا ہے تو یہ رب ہی ہے جو اسے پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، شان کریمی نے چن لیے، شان کریمی نے چن لیے۔ اگر انسان صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ کرے یا سمندر میں موجود پانی کی جھاگ کے برابر بھی، لیکن اگر وہ خلوص سے معافی مانگ لے تو خدا اس کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اس لیے رب کائنات نے جہاں تک کہا کہ کوکلا میرے اور بندے کا معاملہ ہے، کیونکہ کوکل بعد بھی اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس سے تو زیادتی کی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے حقوق و فرائض کا خیال رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ چنانچہ اللہ نہ صرف انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ جب انسان مشکل اور پریشانی میں اس کو پکارتا ہے تو وہ فوراً بندے کی مشکل کو حل کرتا ہے، کیونکہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ میں انسان کی شہرت کے قریب ہوں۔ جو شہرت کے قریب ہو وہ کیسے اپنے بندے کی مشکل کو آسان نہ کرے، اور اللہ وہ کریم ذات ہے جو انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، اس لیے اس کی کریمی اور رحم ہر لمحہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شکریہ۔ آپ کو بیٹا یہ سارے نوٹس تفسیر ادب میں مل جائیں گے۔